جامعہ حاضہ کے موقر اور ذمہ دار مدرسہ کہیے، یوں کہہ لیجئے کہ بانیوں میں اور اساسی فکر رکھنے والے وہ شخصیت جو میرے برادر کبیر بھی ہیں، بڑی محبتیں ان کی ہر موقع سے مجھے عنایت ہوتی ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا آفتاب ندوی صاحب، ان سے ان کے ایک صاحبزادے ہیں، فرز ارجمند ہے، ان سے اس وقت سادان آفتاب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی اردو تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أما بعد۔ آج کے اس بزم میں میری تقریر کا موضوع ہے توحید۔ محترم حضرات، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نظام کو قبول کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، انسان اپنے کو اپنے مالک کے سپرد کر دے، انسان خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی میں کوئی مداخلت نہ کرے، اللہ کی وحدانیت، اس کی فردانیت اور صمدانیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی مشارکت و ساجداری باقی نہ رہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ مطالبہ انسان سے ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں ہے، اور میں اللہ کی اس بات کو ماننے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں، اطاعت میں پہل کرنے والا ہوں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی ذات کو، اس کے صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کے افعال کو، اس کے تصرفات کو، اس کے کرشموں کو، اس کے معجزے کو، اس کی کتابوں کو، اس کے تعلیمات کو، اس کے پیغمبروں کو، اس کے نبیوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو، اس کے برپا کیے ہوئے نظام کو تسلیم کرنا، اور جو بھی اس کا نمائندہ رہا ہو اپنے اپنے وقت پر اس دور کے لوگوں کو اس کو ماننا، کبھی آدم کو، کبھی نوح کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی صالح کو، کبھی لوط کو، کبھی شعیب کو، کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، اور کبھی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور ان کے بعد ان کے صحابہ کو، تابعین کو، دین کے نمائندوں کو، حق کا اظہار کرنے والوں کو، ائمہ مجتہدین کو، مفسرین کو، فقہاء کو، محدثین کو، مجددین کو تسلیم کرنا، اور ان کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ وہ مطالبہ ہے جو اس دھرتی کے ہر انسان سے ہے، انسانیت سے مطالبہ ہے، مسلم قوم سے، مسلم برادری سے، بقرعید میں گوشت کھانے والے سے اور عید میں سوئیاں کھانے والے سے صرف یہ مطالبہ نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس آخری نبوت کے ذریعے، اس آخری کلام کے ذریعے، جس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی کتاب اتری ہے، نہ کوئی اترے گی، نہ کوئی شریعت آئی ہے، نہ کوئی آئے گی، نہ کوئی شریعت آئی ہے، نہ کوئی آئے گی، جس نبی سے کہا گیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے تمام انسانوں، اے عیسائیوں،
اے یہودیوں، ہندوؤں، مجوسیوں، سکھوں، دنیا کے مختلف مذاہب کو ماننے والوں اور اپنے اپنے پیغمبروں کو، سنتوں کو، رشیوں کو، منیوں کو، ستاروں کو ماننے والوں، اس حقیقت کو سن لو کہ آخری نبی کی آمد کے بعد، آخری کتاب کے نزول ہونے کے بعد، آخری قانون کو اس دھرتی پہ اتر جانے کے بعد صرف بات مانی جائے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ آخری نبی تھے، عالمی نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، ہدایت کے نبی ہے، وہ اللہ کی طرف سے شفقت کا مظہر ہے، احسان الہی ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے سب سے بات کرنی ہے، سب تک پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کا آخری پیام، اللہ کی آخری کتاب، دکھتی رگ پہ انگلی رکھنے والی، زخم پہ مرہم رکھنے والی، دل پیش کرنے والی، مسائل اور مشکلات کے درمیان رہنمائی کرنے والی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الى آخر الآیہ۔ یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، یہ بتائی ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عبادت کیا ہے، صحیح معاشرت کیا ہے، صحیح معاملات کیا ہے، صحیح تعلقات کیسے ہوتی ہے، صحیح تعلیمی سسٹم کیا ہے، صحیح تربیت کیا ہے، صحیح معاشیات کیا ہے، صحیح تمدن کیا ہے، صحیح سیاست کیا ہے، صحیح حکمرانی کیا ہے، زندگی جینے کا صحیح طریقہ۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بتائی ہے، اور یہ سرتاپا ہدایت نامہ ہے ان تمام انسانوں کے لیے، ہدایت نامہ ہے جو چاہتے ہیں کہ تباہی سے بچ جائیں، خدا کی پکڑ سے بچ جائیں، زوال سے بچ جائیں، ہلاکت سے بچ جائیں، جنہیں فکر ہے حیات ابدی کی، جنہیں فکر ہے سعادت دنیاوی و اخروی کی، اور یہ کہتا ہے کہ میں گائیڈ بک ہوں، لاسٹ گائیڈ بک پورے انسانیت کے لیے عطا کی گئی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول کرے، دعوت حق کو قبول کرے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس اسٹیج سے امن کا پیغام سنایا جائے گا، اور ہمیشہ اپنا بھی محاسبہ کرنے، اہل حق سے، اہل علم سے، اسلام کے نمائندوں سے محبت